کیسا رہا ایکسپیرینس؟ آئی تھنک میری لائف 180 ڈگریز بالکل ہی چینج ہو گئی. رضیہ کی اگر بات کر لیں جو کہ میرا دوسرا پروجیکٹ تھا لیکن صحیح معنوں میں میرا ڈیبیو یا بریک تھرو پروجیکٹ تھا. ڈیبیو کوئی عام نہیں تھا, ماہرہ خان کے ساتھ. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ماہرہ اس انڈسٹری میں کیا میں مینٹورز ڈھونڈوں, تو انہوں نے کہا شہیرہ آپ تعقب نہیں کریں کسی چیز کا, آپ کو صحیح لوگ صحیح وقت پہ مل جائیں گے. مینٹل ہیلتھ کو آپ کیسے مینیج کرتی ہیں؟ ایکٹرز آلریڈی بہت سینسیٹیو سولز ہوتی ہیں اور پھر ان کی مینٹل ہیلتھ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کمپرومائز نہ ہو. جب معاشرہ ہم بے حسی کی طرف جا رہے ہیں تو تھوڑا سا احساس پیدا کر لیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جیو پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں مبشر ہاشمی. جیو پوڈ کاسٹ میں ہم مختلف سیلیبریٹیز, ایکٹرز, میوزیشینز, کرکٹرز سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان کی انسپائرنگ سٹوری, ان کی موٹیویشنل سٹوری آپ تک پہنچاتے ہیں. ان سے سیکھنے کی ہم بھی کوشش کرتے ہیں, آپ تک بھی ان کی کہانی پہنچاتے ہیں. آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں ان کے کئی طرح سے انٹروڈکشن کروایا جا سکتا ہے. ویسے تو آج کل یہ مختلف ڈرامہ پروجیکٹس میں نظر آ رہی ہیں, بہت اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن ان کی ایک جرنی, ایک الگ انٹرو ہے, وہ ہے جیو فزکس سے فل برائٹ اسکالرشپ پروگرام تک. وہ کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے. ایکٹیویزم کی طرف یہ گئیں, اس کے بعد یہ ایکٹنگ کی طرف آ گئیں. ویسے کراچی بیسڈ ہیں لیکن یہ یو ایس گئیں, یو ایس سے واپس آئیں. تو ایک ایسا ان کا ایک انٹرو ہے جو مجھے بھی سمجھنا ہے کہ یہ اتنے اتار چڑھاؤ کیسے آئے, کیا کیا, کیا اسٹرگل رہی, اور کچھ آگے چل کے ایسی باتیں ہیں جو بڑا انسپائر کریں گی مجھے بھی, آپ کو بھی, اور ان کی کہانی ہم ضرور جاننا چاہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہیرہ جلیل الباسط. کیسے ہیں آپ شہیرہ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. مبشر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کہاں سے شروع کریں؟ ایکٹیویزم پہ بات کریں, ایکٹنگ پہ بات کریں. آپ نے یوتھ پالیسیز کو بھی ڈرافٹ کیا, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اسٹارٹ سے شروع کریں. کراچی میں آپ پلی بڑھیں, اس کے بعد آپ یو ایس گئیں. اس پورے جرنی کو آپ کے زبانی ہم سننا چاہتے ہیں. اوکے, ایک تو پہلی بات ہے تھینک یو فار ہیونگ می. اور جرنی کا جہاں تک ذکر ہے تو بیسکلی بہت ہی بیسک سی فیملی سے تعلق ہے میرا. ایک ورکنگ کلاس, مڈل کلاس جو فیملی ہوتی ہے, اور وہی ویلیوز ہمیں ملی ہیں اپنے پیرنٹس سے. میں سب سے بڑی جو ہے وہ ہوں, لائک آئی ایم دا فرسٹ چائلڈ, آئی ایم دا فرسٹ ڈاٹر, آئی ایم دی اونلی ڈاٹر. تو بہت پریشر ہے میرے کندھوں پہ, اسٹرگل ہی الگ ہوتی. اور میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں, اور والد صاحب ہوتے تھے, والدہ ہوتی تھیں, اور کراچی میں ہی پوری زندگی گزری. اور اس کے بعد ایک فیز ایسا آیا, بہت سارے اسٹرگلس کے بعد جا کے وہ فیز آیا, اینڈ آئی کین ٹاک مور اباؤٹ دا اسٹرگلس, کہ ایونچولی مجھے 2017 میں یو ایس جانے کا اتفاق ہوا فل برائٹ اسکالرشپ پہ. اب جن کو نہیں علم ہے تو ان کے لیے میں بتا دوں کہ فل برائٹ اسکالرشپ جو ہے اٹس ون آف دا موسٹ پریسٹیجیس اسکالرشپس ان دا ورلڈ, اور ایک بڑا کمپیٹیٹیو سلیکشن پروسیس ہوتا ہے, جس کے بعد ہر سال جو ہے سلیکٹڈ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ماسٹرس کے لیے اور پی ایچ ڈی کے لیے وہ اسکالرشپ ملتی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم اگر تھوڑا آ جائیں کہ میری جو ارلی ایجوکیشن ہے وہ کہاں سے ہوئی, تو میری اسکولنگ جو ہے وہ ایک اسکول ہے کراچی پبلک اسکول, اس سے ہوئی. پھر میں کالج چلی گئی, سینٹ جوزفس کالج, اور اس کے بعد بحریہ یونیورسٹی کراچی کیمپس سے میں نے جو ہے جیو فزکس میں اپنی پڑھائی کی. اچھا, جیو فزکس, اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا. ایک تو یہ ایک انٹرسٹنگلی جیو پوڈ کاسٹ میں جیو فزکس ایک رائم کر رہی ہے بات, لیکن یہ جیو فزکس ہے کیا اور اسی کو کیوں چوز کیا؟ اچھا دیکھیں, پتہ ہے میں تھوڑی سی نا, میں بہت ہی مجھے ایک میری زندگی میں بہت جلدی ایک پیشن آ گیا تھا. وہ پیشن تھا ایئر فورس, پاکستان ایئر فورس. آئی واز کریزی اباؤٹ اٹ, آئی واز ایبسلیوٹلی obsessed with it. اور مجھے جانا تھا, ایک خواب تھا کہ مجھے ایئر فورس میں جانا ہے. پھر میں نے اپلائی کیا, آئی ایس ایس بھی میرا ریکمینڈ ہو گیا, اینڈ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ میرا آئی ایس ایس بھی ریکمینڈیڈ ہے. لیکن ایونچولی میرا انفارچونیٹلی اس میں سلیکشن نہیں ہو سکا, کیونکہ وہ چند لمیٹڈ لوگوں کا ہوتا ہے, اینڈ آئی وازنٹ آن دا میرٹ فار دیٹ. تو پھر میں نے سوچا کہ اب زندگی کا مقصد تو ختم ہو گیا ہے, اب میں کیا ہی کروں اپنی لائف میں. تو پھر میں نے سوچا لیٹس ڈو سم تھنگ وچ از یونیک, کوئی ایسی چیز جو عمومی طور پہ لوگ نہیں کرتے ہیں.
کوئی ایسی چیز جو مجھے ایکسائٹ کر سکے. اور مجھے فزکس اور میتھس بہت پسند تھی شروع سے, تو جیو فزکس نے مجھے سننے میں بہت سے لوگ ڈرتے ہیں, مجھے جیو فزکس سننے میں بہت ہی یونیک لگا. اور مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب میں ایڈمیشن کے لیے گئی یونیورسٹی میں, تو وہاں کے جو ریپرزینٹیٹیو تھے انہوں نے بولا کہ آپ کیوں آئی ہیں, لڑکیاں تو ہوتی بھی نہیں ہیں, لڑکیاں تو کرتی بھی نہیں ہیں جیو فزکس. اور بالکل ارلی بیچز تھے جیو فزکس کے, بٹ ایونچولی میں نے اس میں انرول کیا کیونکہ وہ ایک بہت ہی یونیک فیلڈ تھی. اس میں میتھس اور فزکس کا عمل دخل بہت زیادہ تھا, ارتھ سائنسز تھی, آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کے بارے میں وہ تھی. تو ایک بڑی مایوب سی میں آپ کو ایک اور فیکٹ بتاؤں کہ فار دا موسٹ پارٹ آئی واز دی اونلی گرل ان مائی 4-year ڈگری پروگرام. لڑکیاں آتی تھیں اور انفارچونیٹلی وہ چلی جاتی تھیں, تو جو میں اکلوتی بچی تھی جو شروع سے لے کے اینڈ تک رہی. تو جیو فزکس میں نے اس لیے کیا. زبردست. اور میں اس بارے میں پڑھ بھی رہا تھا آپ کے بارے میں کہ فل برائٹ جیسے کمپیٹیٹیو اسکالرشپ کے تھرو آپ نے جس طرح ذکر بھی کیا, ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن کیا جارج واشنگٹن یونیورسٹی جیسے پریسٹیجیس یونیورسٹی میں, اور اس سارے اسٹرگل کے بارے میں اور کیا مائنڈ سیٹ یا کیا سیکریفائسز ہوتی ہیں اس اسکالرشپ کو حاصل کرنے کی؟ لیکن سیکریفائسز بہت زیادہ ہوتی ہیں. مطلب ابھی میں زندگی کے جس مقام پہ ہوں, میں یہاں پہ بیٹھ کے بول سکتی ہوں کہ یار وہ ساری میموریز بلر ہو چکی ہیں, اور میں کہوں کہ بہت ہی ایزی رائڈ تھی, لیکن ایکچولی بہت ڈیفیکلٹ رائڈ تھی. فائنینشیل اسٹرگلز بھی بہت زیادہ تھے, فیملی کے فائنینشیل اسٹرگلز بھی بہت زیادہ تھے, اور ہم ان لوگوں میں نہیں تھے کہ جن کو ایزیلی ایکسیسیبل ہوتی ہیں ساری چیزیں. اور مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ میرا فل برائٹ کے لیے مجھے انٹرویو کال آئی تھی. فل برائٹ کے 2-3 اسٹیپس ہوتے ہیں, تو پہلے سال میں جب مجھے انٹرویو کال آئی تھی تو میں اپنی والدہ کے ساتھ وی ٹک اے ٹرین ٹو اسلام آباد, اور وہ بہت ہی کوئی ٹکٹ اس کا آئی تھنک 1200 روپیز اور سم تھنگ, اور وہ ٹرین رائڈ ہم نے 26 گھنٹے کی ٹرین رائڈ کر کے ہم اسلام آباد پہنچے. پھر ہم کسی یوتھ ہاسٹل میں ٹھہرے. مطلب وہ اسٹرگلنگ پیریڈ ہوتا ہے جو آپ کو یاد آتا ہے, اور پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ یس مائی مدر واز پارٹ آف دیٹ جرنی ایز ویل. تو میرا نہیں ہوا تھا سلیکشن, میرا اس سال نہیں ہوا سلیکشن. اور میں نے سوچا کہ یار میں اتنی مطلب پوری ٹرین کی جرنی کر کے اسلام آباد پہنچے, واپس آئے, تو نہیں ہوا سلیکشن. تو پھر میں نے سوچا مجھے ایک دفعہ اور اپلائی کرنا ہے, کیونکہ یہ تو میں نے بہت پہلے سے اس چیز کو طے کر لیا تھا ذہن میں کہ میں نے جیو فزکس کی پڑھائی کی ہے, لیکن مجھے ماسٹرز جو ہے نا وہ پالیٹکس اور پالیسی ریلیٹڈ کسی چیز میں کرنا ہے, اور ظاہر ہے اسکالرشپ پہ کرنا ہے کیونکہ افورڈیبلٹی نہیں تھی, تو اسکالرشپ پہ کرنا ہے. تو پھر میں نے دوبارہ اپلائی کیا فل برائٹ اسکالرشپ پہ نیکسٹ ایئر, اور اس سال میرا سلیکشن ہو گیا. تو اس وقت وہ بہت ہی غیر یقینی صورتحال ہو گئی تھی, کیونکہ آپ یقین کریں مبشر, جب آپ جیو فزکس جیسے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, ہارڈ کور سائنس والے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, تو مجھے نا 2-3 سال اپنی پوری پروفائل کریٹ کرنی پڑی ٹو بیکم ایلیجیبل فار فل برائٹ اسکالرشپ. اور جب میں کہتی ہوں مجھے پروفائل کریٹ کرنی پڑی, تو اس میں مجھے بے شمار ریسرچ پیپرز لکھنے پڑے, جو میں نے راتوں کو جاگ کے دنیا بھر کی ریسرچ نکال کے پالیسی سے ریلیٹڈ وہ چیزیں. انسپائر کس نے کیا آپ کو اتنی, یعنی یا تو ہوتا ہے نا گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے, اماں ابا نے کہا ہوا ہے کہ بیٹا اس طرف جانا ہے, یا خود ہی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں باقی 2 بھائیوں کا انٹرسٹ کہاں تھا, اس طرف آپ کی انسپریشن کون ہے؟ اچھا, گھر میں بہت ایکیڈمک ماحول تھا شروع سے. پڑھائی تو ایک ایسی چیز تھی ہمارے گھر میں جس پہ کوئی کمپرومائز ہی نہیں سمجھا جاتا تھا, اور جب ہمارے اوپر وہ بھی وقت آیا کہ فائنینشیل اسٹرگلس تھے, تو بھی پیرنٹس نے ہمیشہ ہماری تعلیم کو ہی سب سے اولین ترجیح دی. تو ایک تو وہ انسپریشن تھی, اور دوسری انسپریشن بس ایک ویگ سا خواب تھا میرا کہ آئی ہیو ٹو فگر سم تھنگ آؤٹ. مجھے اپنی آئیڈینٹی کریٹ کرنی ہے, اور جو میری جو ریالٹی ہے اس کو چینج کرنا ہے. اور اس میں ایک میجر رول مجھے پتا تھا اسکالرشپ کا ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر میں اسکالرشپ پہ باہر پڑھنے چلی جاتی ہوں تو ایونچولی پھر جو ہے آپ کو اپورڈ سوشل موبلٹی ملتی ہے, پھر زندگی بہتر ہوتی ہے, مواقع ملتے ہیں. اور وہ پھر ایسی آئیڈینٹی ملی. میں یقینی طور پر آپ کی ایکٹنگ پہ بھی بات کرنا چاہوں گا. آپ رضیہ برنسٹوڈ کے رومیو اینڈ جولیٹ اور نایاب جیسے پروجیکٹس میں آپ کام کر رہی ہیں, ایکٹنگ میں ہم نے بات کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کے ایکٹیویزم کی طرف جو آپ آئیں. 2017 میں کراچی کی ایک لڑکی US جاتی ہے, پورا آپ نے اپنا جرنی بتایا, فل برائٹ اسکالرشپ پروگرام. وہاں پر آپ کی کزن وہاں کے ساتھ ہوتی ہیں سبیکا شیخ, اور وہ اسکول شوٹنگ میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. وہ ریکال کروائیں, وہ ہوا کیا, آپ کا کزن کے ساتھ کیا بانڈ تھا, اور وہ کیا واقعہ ہوا. اس کے بعد پھر جو آپ یوتھ پالیسیز کی طرف گئیں, آپ اس بل بنوانے میں آپ کا بڑا رول رہا.
کیسے یاد کرتی ہیں اس پورے؟ میں چاہوں گا کہ پورا بیک گراؤنڈ بتائیں آپ ہمارے نام. ٹھیک ہے شور. ایک تو اب آج 2025 میں بیٹھے ہوئے یہاں پہ اگر میں سوچوں نا اس وقت کے بارے میں تو لگتا ہے دیٹ واز اے ڈفرنٹ لائف آل ٹوگیدر, دیٹ واز اے ڈفرنٹ پرسن آل ٹوگیدر. کیونکہ سبیکا اور میرا سب سے پہلے تو میں یہاں پہ تعلق تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ وہ میری کزن تھی, میری فرسٹ کزن تھی, اور وہ 17 سال کی تھی. شی واز اے کڈ, وہ ایک بچی تھی معصوم سی, اور ایک ہی گھر میں ہماری پیدائش ہوئی ہم دونوں کی, اور ایک ہی گھر میں ہم پلے بڑے, ہر چیز ساتھ کرنا. وہ جو سارے کزنس کا ایک گروپ ہوتا ہے, پورے دن گرمیوں میں کرکٹ کھیل رہے ہیں, آئس کریم کھا رہے ہیں, وہ ساری میموریز آج بھی ہیں. اور ہر عید پہ ساتھ, مطلب وہ ایک ہی گھر آپ سمجھ لیں. رات کو ہم جو ہے سیڑھیوں پہ جا کے بیٹھتے تھے اور ہماری ایک مومنٹ ہوتا تھا سارے کزنس کا آفٹر ڈنر. تو وہ ساری میموریز ہیں. اور بہت اتفاق کی بات یہ ہے کہ سبیکا جس پروگرام کے تحت امریکہ گئی تھیں, میں 2017 میں فل برائٹ اسکالرشپ میں میرا سلیکشن ہوا تھا ماسٹرز کے لیے, اور سبیکا کا بھی 2017 میں سلیکشن ہوا تھا. ایک یس پروگرام ہوتا ہے, ہائی اسکول ایکسچینج پروگرام ہوتا ہے بٹوین دا US اینڈ پاکستان. آئی کیٹیگوریکلی پہلے آپ سے پہلے پہنچ گئی, مجھ سے صرف 1 مہینہ, بلکہ انفیکٹ چند دن پہلے پہنچی تھی وہ مجھ سے, اور وہ ٹیکساس میں تھی, میں واشنگٹن DC میں تھی. اور ایک بڑی ویئرڈ سا ایک میں فیکٹ ہے جو ہر جگہ مینشن کرتی ہوں کہ تھوڑا ریگریٹ بھی ہے اس چیز کو لے کے کہ آئی فورسڈ سبیکا ٹو اپلائی فار دیٹ ایکسچینج پروگرام. میں نے اسے کہا تھا کہ میں بات نہیں کروں گی تم سے اگر تم نے اس میں اپلائی نہیں کیا, تو میں کرنا ہے کیونکہ بہت اچھا پروگرام ہے اور اچھا موقع, اچھی اپرچونیٹی ہے. تو شی اپلائیڈ اینڈ شی گاٹ سلیکٹڈ. تو اس کا پورے 1 سال کا وہ ایکسچینج پروگرام تھا, اور میرا فرسٹ جو ایئر تھا گریجویشن کا, میری پڑھائی کا وہاں پہ امریکہ میں, وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا. اور سبیکا کا پورا پروگرام کمپلیٹ ہو گیا تھا, صرف آخری کے 3 ہفتے بچے تھے اس کے. آپ سمجھ لیں 21 دن بچے تھے اس کی واپسی میں. یعنی تقریباً 1 سال آپ لوگوں نے US میں ساتھ گزارا؟ نہیں, میں واشنگٹن DC میں تھی, سبیکا ٹیکساس میں تھی, لیکن ہماری آن اینڈ آف بات ہوتی رہتی تھی. آئی اسٹل ریمبر ایک ڈرامہ تھا, اس کو ہم ساتھ دیکھتے تھے. ہر وینسڈے وہ ڈرامہ آتا تھا, پاکستانی ڈرامہ, اور ہم اس کو ساتھ دیکھتے تھے. اور ہر وینسڈے ہماری ایک نشست لگتی تھی آن لائن جس پہ ہم اس پہ پورا ریویو کر رہے ہوتے تھے. بہت ٹینشن میں تھی وہ کہ کیا کلائمیکس ہوگا ڈرامے کا. لیکن پھر یہ والا انسیڈنٹ کیسے ہوا؟ تو یہ سبیکا کا جب کمپلیٹ ہو گیا تھا پروگرام, اس کے آخری کے ایگزامس چل رہے تھے بالکل. تو 18 مئی 2018 کو وہ اپنی آرٹس کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی, اینڈ شی واز جسٹ, وہ اپنی آرٹس کی کوئی ایکٹیویٹی کر رہی تھی. ایک شوٹر داخل ہوتا ہے اسکول میں, اور وہیں پہ آتا ہے اس کے. دی انفارچونیٹ بٹ واز کہ وہ آرٹس کلاس میں ہی آیا, اور اس نے, وہ اسی اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا. وہ جو شوٹر تھا وہ اسی اسکول کا 18 سال کا ایک اسٹوڈنٹ تھا, 17-18 سال کا. اور اس نے اندھا دھند فائرنگ کر دی. 2 کمرے تھے اور دونوں میں فائرنگ کر دی اس نے, اور اس میں 10 لوگوں کا مرڈر کیا اس نے, جس میں 2 ٹیچرس تھیں اور 8 اسٹوڈنٹس تھے, اور اس میں سے ایک سبیکا تھی. اور سب سے مجھے لگتا ہے سب سے جو ہارٹ بریکنگ چیز مبشر مجھے لگتی ہے وہ یہ تھی کہ آپ اپنے گھر سے اتنے دور وہ تھی, اور آخری مومنٹس میں آپ کے ذہن میں کیا خیالات آتے ہیں کہ میں اپنے ملک میں نہیں ہوں, اپنی فیملی کے پاس نہیں ہوں. وہ فیئر جو ہوتا ہے, آئی ایم شیور کہ اس نے محسوس کیا ہوگا وہ. مجھے جب پتہ چلا, یہ انفولڈنگ سچویشن تھی اس وقت, نیوز میں یہ آنا شروع ہو گیا تھا, ہمیں مومنٹ کی اپڈیٹس مل رہی تھیں کہ سبیکا مسنگ ہے. پہلے تو کہا گیا کہ سبیکا مسنگ ہے. اچھا, ابھی پہلی خبر آئی یا آپ نے نیوز چینل پہ دیکھی یا آپ کو کسی نے بتایا کہ آپ کے آپ کی کزن کے اسکول میں یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, تو آپ تک یہ خبر کیسے پہنچی؟ اچھا, میں واشنگٹن DC میں تھی, اپنے اپارٹمنٹ میں تھی, اور خبر آ گئی تھی کہ ٹیکساس میں ہیوسٹن میں سینٹا فے کے علاقے میں شوٹنگ ہوئی ہے ایک اسکول میں. اب ہمیں پتہ تھا کہ سبیکا سینٹا فے ہائی اسکول میں ہی پڑھ رہی ہے. تو مجھے کہیں نہ کہیں اندازہ, میں ہر جگہ یہ چیز مینشن کرتی ہوں کہ مجھے ایک بہت ہی ویئرڈ سی گٹ فیلنگ آ گئی تھی کہ شی از بین امپیکٹڈ کہیں نہ کہیں. اور وہ بریک نیوز اس طرح سے ہوئی کہ سبیکا کے فیس بک پیج پہ وہیں کی ایک لوکل کوئی تھیں, اس کے جاننے میں کوئی خاتون تھیں, وہ کانسٹنٹلی اپڈیٹ کر رہی تھیں اس کے پیج پہ کہ شی از مسنگ, وی لکنگ فار ہر, اپڈیٹ نمبر 3, اپڈیٹ نمبر 4. اور میرے بھائی کی کال آئی مجھے کراچی سے کہ شہرہ باجی آپ بس سبیکا کی پروفائل پہ جا کے لیٹسٹ اپڈیٹ دیکھ لیں. میں نے بولا جسٹ ٹیل می واٹ ہیپن, اینڈ ہی واز لائک نہیں آپ خود دیکھ لیں. تو اس میں لیٹسٹ اپڈیٹ یہ تھی کہ شی از ون آف دا 10 پیپل. تو پھر ایونچولی میں ٹیکساس گئی, میں سبیکا کی باڈی کو ریسیو کیا, پھر پاکستان ہم اس کو لے کر آئے. اور اس وقت میں بھی بڑی آپ کی بہادری ہے کہ وہاں پر ایک اسکالرشپ پروگرام کے لیے جانا اور یہ ایسا سانحہ فیس کرنا, اور پھر اس کا پھر بہادری سے اپنی طرف سے آپ نے فیس کیا. یہ سب
مجھے اندازہ ہے کس کرب سے آپ لوگ گزرے ہوں گے. اس واقعے کا کیا ڈیٹیل پتہ چلی, اس لڑکے نے کیوں شوٹ کیا تھا, اور پھر اس کے بعد آپ نے پھر کیا کیا؟ مبشر دیکھیں, امریکہ میں گن وائلنس ایک بہت ہی کامن فنومینا ہے. ہم آئے دن یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں اسکول میں اس طرح کی شوٹنگز ہوتی ہیں, مالز میں ہوتی ہیں, سنیماز میں ہوتی ہیں, ہر جگہ. اور کیونکہ وہاں بہت ایزی ایکسیس ہے گنس کا, تو اس لڑکے کا بھی موٹیو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں یہی تھا کہ سوشل انگزائٹی, سوشل ایشوز, سوشل ریزنس, مینٹل ہیلتھ ایشوز کہہ دیے جاتے ہیں امریکہ میں. کوئی بھی اس طرح کا شوٹنگ کا انسیڈنٹ ہو جاتا تو کہتے تھے مینٹل ہیلتھ ایشوز تھے اور اس کی وجہ سے ہوا. بٹ وہ کیس, وہ ٹرائل ابھی بھی جو ہے ان پروسیس ہے. ابھی تک 7 سال ہو گئے ہیں, 7-8 سال ہونے والے ہیں, اور آپ یقین کریں وہ ٹرائل ابھی اسٹارٹ نہیں ہوا ہے. The shooter has not faced one day of trial. So I won't be able to comment a lot on the technicalities of it. لیکن پھر یہ ہوا کہ میں جب پاکستان آئی, سبیکا کی باڈی لے کے یہاں اس کا فیونرل ہوا, پھر میرے پاس نا بہت ہی ڈلما تھا کہ میں واپس جاؤں یا نہیں جاؤں. تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ جاؤں واپس, کیونکہ میرے پاس ایک اپرچونیٹی ہے, پورا 1 سال ہے, آئی کین ڈو سم تھنگ فار سبیکا. اور یہی ایک پرپس تھا جس کی وجہ سے میں واپس آئی. اور واپس آتے کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ واشنگٹن ڈی سی میں جو لوکل آرگنائزیشنس تھی جو گن وائلنس پروٹیکشن اور پریونشن پہ کام کر رہی تھیں, ان کو میں نے جوائن کر لیا. جس میں سے ایک آرگنائزیشن تھی مارچ فار آور لائفز. بہت بڑی ایک موومنٹ چلی تھی 2018 میں امریکہ میں, جو اسٹوڈنٹس نے کریٹ کی تھی موومنٹ. تو وہ آرگنائزیشن جوائن کی, پھر پورے 1 سال کی ایک جرنی تھی جس میں نے 3 بلز لکھے, ان کو ڈرافٹ کیا, جو کہ اتنا مشکل تھا مبشر, کیونکہ آپ کو وہاں کی لوکل لیگیلٹی سمجھنی ہوتی ہیں. ایز سمبڈی ہو از ناٹ فرام دا یو ایس, ایز سمبڈی جس کو پتہ ہی نہیں تھا, جو ایک ایکسچینج پروگرام پہ آئی تھی میں. اور ایکسچینج پروگرام میں میں دیکھ رہی تھی کہ جو میرے کوہورٹ کے اور اسٹوڈنٹس ہیں وہ ویکیشنس پہ جا رہے ہوتے تھے, وہ ڈفرینٹ اسٹیٹس کو وزٹ کر رہے ہوتے تھے. ان کے لیے ایک الگ ہی ایکسپیرینس رہا ہوگا ایم شور وہ 2 سال کا, اور میرے لیے ایک بالکل ہی ڈفرینٹ ایکسپیرینس رہا. تو وہ 1 سال جو میرا آخری تھا اس میں نے, آپ یقین کریں, میں ملٹیپل اسٹیٹس میں گئی, میں ملٹیپل ایکٹیوسٹ سے وہاں ملاقاتیں کی. مجھے اتفاق ہوا, اپرچونیٹی ملی بہت ساری جگہوں پہ اسپیچز کرنے کی, سبیکا کی اسٹوری بتانے کی, میں ذریعہ بنی اس کی اسٹوری بتانے کا. اور ایونچولی پھر یہ ہوا کہ میری امریکہ سے واپسی سے آپ سمجھ لیں 2 دن پہلے, منڈے کو میری واپسی تھی, اور فرائیڈے کو آئی واز اسٹینڈنگ ان دا یو ایس کانگریس. اور یو ایس کانگریس کی ایک کانگریس پرسن ہے شیلا جیکسن لی, اب تو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو شیلا جیکسن لی کے ساتھ بالکل واپسی سے 2 دن پہلے میں کھڑی ہوئی تھی, اور ہم نے 3 بلز یو ایس کانگریس میں انٹروڈیوس کروائے. تینوں میں نے لکھے تھے, اور تینوں ہی گن وائلنس پروٹیکشن کے تھے. اور اس میں سے ایک بل کا نام تھا سبیکا شیخ فائر آرم لائسنسنگ اینڈ رجسٹریشن ایکٹ. تو پھر وہ بلز ایونچولی سب کمیٹی آن ٹیررزم اینڈ ہوم لینڈ سیکورٹی میں گئے. لیکن پھر ایک ریالٹی فیس کی میں نے پاکستان واپس آ کے, کہ وہاں پہ رہ کے اس چیز پہ کام کرنا اتنا مشکل ہو رہا تھا. تو یہاں سے آ کے ریموٹلی میں مزید پش نہیں کر سکی ان بلز کو, اور وہاں کی لیگیلٹیز اور پھر جو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں نا وہاں کی, وہ اتنی شفٹ کر گئیں کہ وہ پھر ہاؤس میں ڈیموکریٹک میجورٹی امپیکٹ ہوئی, سینٹ میں امپیکٹ ہوئی, جس کی وجہ سے پھر وہ بلز آگے نہیں بڑھ سکے. لیکن وہ ان بلز کا پھر یہ ہوا کہ ہم کم سے کم I'm proud of the fact that we at least introduced the bills. وہ بہت کمپریہنسو بل تھا جو ہم نے انٹروڈیوس کرا. اچھا, اس دوران آپ کے پیرنٹس آبویسلی بھی ایک ٹرامے میں ہوں گے کہ ایک تو یہ والا انسیڈنٹ ہو گیا, اور پھر کہ بیٹی کسی اور مقصد کے لیے گئی تھی. سبیکا کے پیرنٹس کا کیا اس دوران, یقیناً آپ سبھی لوگ اس کرب سے گزرے ہوں گے, تو پیچھے فیملی سے کیا سپورٹ یا کالز پہ کیا بات ہوتی تھی کہ بیٹا کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ آبویسلی میں اگر اس چیز کو امیجن کروں تو یہ بڑا ایک مشکل اور ٹف چیز ہے کہ بیٹی گئی ہوئی ہے لیکن وہ کسی اور چیلنج میں ہے اب. اور سبیکا کی جو دوستیں تھیں آرٹس کلاس میں, ان کی طرف سے کیا سپورٹ ملی؟ اچھا, ایک اتفاق یہ ہوا کہ اس واقعے کے 1 سال بعد نا, جب میری واپسی ہونے والی تھی, تو سبیکا کے پیرنٹس, اس کے سبلنگس وغیرہ, ہم سب نے وزٹ کیا ہیوسٹن, اور ہم اس کرائم سین پہ بھی گئے, ہم اس آرٹس کلاس میں بھی گئے, ہم سبیکا کی ٹیچر سے بھی ملے, ہم سبیکا کے جو ہے وہ فیلوز سے بھی ملے. اور پھر انہوں نے جس طرح کی باتیں بتائیں اس سے بہت ہی مطلب پھر آپ کو رہ جاتا ہے کہ کاش وہ نکل جاتی اس کمرے سے, کاش پاسبلٹی بن جاتی. تو وہ سب چیزیں بھی رہیں, وہ ایکسپیرینسز بھی رہے. ایک بڑا
بڑا اسکیری جو ہے سینیریو رہا. آئی ریممبر کہ ورجینیا کی جو اسٹیٹ ہے وہاں پہ ہم ایک دفعہ پروٹیسٹ کر رہے تھے. وہاں پہ میری ایک اسپیچ تھی, میں نے اپنی اسپیچ دی, سبیکا کے حوالے سے اسپیچ تھی. اب امریکہ میں سب سے بڑی گن لابی جو ہے نیشنل رائفلز ایسوسیشن NRA, ان کا ہیڈ کوارٹر ہے ورجینیا میں. ان کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے. تو جیسے ہی ہماری پروٹیسٹ ختم ہوئی, NRA سے لوگ آئے ود مشین گنز AR-15s, اور وہ لا کے انہوں نے ہمارے سر پہ لائک لٹرلی, مطلب وہ اتنا فاصلہ تھا ان کا اور ہمارا, یہ میں تھی اور وہ AR-15 کا بیرل جو ہے انہوں نے بالکل ہماری طرف پوائنٹ کیا ہوا تھا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے جو رائٹ ونگ ہے وہاں پہ پورا, ان بیکاز اے ویری ویری کنزرویٹیو اباؤٹ دیئر گنز, اپنی گنز کو لے کے بہت سینسیٹیو ہیں, ان کے کلچر کا حصہ ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ گن وائلنس پریونشن پہ جو بھی بات کر رہا ہے وہ دراصل ہماری گنز چھیننے آ رہا ہے. تو اس سچویشن کو کیسے, یعنی آپ کی تو کبھی اس طرح کی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا, تو اس سچویشن کو پھر کیسے ٹیکل کیا؟ میں ٹیکل تو نہیں کہوں گی کہ کیا, بس وہ ٹیکل ہو گئی, کیونکہ وہ واقعی اسکیری سچویشن تھی. مجھے آن لائن تھریٹس بھی آئی تھیں بہت زیادہ. میں جب کامنٹس, میرا ایک انٹرویو ہوا تھا وہاں پہ, تو وہاں میں نے جب نیچے کامنٹس پڑھے تو پیپل ور آئیڈینٹیفائنگ کہ میں کون سی یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں, میں کون سی اسٹیٹ میں رہتی ہوں, تو میں ایکچولی گھبرا گئی تھی. تو آپ کو وہاں پہ رہتے ہوئے ڈیتھ تھریٹس بھی ملی؟ یس, ڈیتھ تھریٹس ملی اور ہر طرح کے تھریٹس ملے مجھے. تو پھر کس کو رپورٹ کیا, کسی نے پوچھا؟ یعنی ہم یہاں پر رہتے ہوئے یہاں کے لا قانون کی بات کرتے ہیں, وہاں پر تو زیادہ ایکسیسیبل چیزیں لگتی ہیں آپ کو. آئی مین ہمیں تاثر یہ ہے کہ زیادہ ایکسیسیبل لگتی ہیں, لیکن حقیقت وہاں کی سوسائٹی کی بھی ہے کہ وہاں پہ بھی بہت ایلیمنٹس ہیں سوسائٹی میں, جیسے ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں, جس میں تھریٹس وغیرہ یہ چیزیں. تو اس کے بعد جب اس طرح کے تھریٹس دیکھ کر کوئی بھی انسان, چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو, اور ایک اجنبی ملک میں, اجنبی شہر میں جب گیا ہو, تو پھر سوچا نہیں کہ یار بوریا بستر باندھو بھائی واپس چلتے؟ مبشر میرا نا ہمت نہیں آئی, میرا سنگل ٹارگٹ تھا جس کے بارے میں بالکل, آپ سمجھ لیں میں ایکسٹریملی کمیٹڈ, ایکسٹریملی ریسٹلیس تھی. وہ یہ تھا کہ مجھے پاکستان واپس جانے سے پہلے سبیکا کے نام کے بلز انٹروڈیوس کرنے, دیر از نو ٹو وے اباؤٹ اٹ. میرے پاس یہ آپشن نہیں تھا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں اس چیز سے. مجھے پتا تھا ایونچولی مجھے اپنے ملک ہی جانا ہے, تو یہ مجھے لگتا تھا ٹیمپرری فیئرز ہیں میرے. ہاں اس وقت میں بہت ساری چیزیں اپنے پیرنٹس کو نہیں بتاتی تھی فون پہ, بہت ساری چیزیں سبیکا کے والدین کو بھی نہیں بتاتی تھی کہ یہ سب اس طرح سے ہو رہا ہے. کس چیز نے آپ کو اسٹرینتھ دی؟ سبیکا سے آپ کا جو بانڈ تھا, یا ایک بس آپ نے ٹھان لی تھی کہ یار میں نے اس پہ کام کرنا؟ آئی تھنک سبیکا کا جو مجھ سے بانڈ تھا, اور مجھے لگتا تھا کہ آئی او اٹ ٹو ہر. مجھے لگتا تھا یہ میری. آخری کیا کانورسیشن ہوئی تھی آپ کی؟ آئی مین بہت ہی انفارچونیٹ سی بات ہے, میں نے ڈانٹا تھا اس کو آخری دفعہ, تو آخر میں وہ تھوڑا سا ناراض تھی مجھ سے. تو یہ میری لاسٹ میموری ہے کہ یہ بھی مجھے ریگریٹ ہوتا ہے اس چیز کا کہ تھوڑا ہمارا. لیکن آپ نے جس طرح ایز بہن, ایز کزن, آپ نے جس طرح کیا, یہ بہت بڑی مثال ہے. یعنی ہم جو جی رہے ہوتے ہیں ان کو تو ایک تسلی دے دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, ہم یہ کریں گے, تجھے کچھ ہو گیا. تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو شہیرہ کی طرح ایز ہیومن بینگ, ایز کزن, ایز بہن کا جس طرح کردار آپ نے ادا کیا ہے, شی مسٹ بی ویری پراؤڈ آف یو. اور جس طرح آپ کی فیملی نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا کہ ایک اسٹرانگ بیٹی بن کے آپ نے دکھایا, اور وہ کر کے دکھایا جو میں کہہ سکتا ہوں کہ 80% 90% لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم صرف افسوس کرتے ہیں. اچھا شہیرہ, یہاں پر ایک بڑا ایک امپورٹنٹ سوال یہ بھی جنریٹ ہوتا ہے کہ آپ نے 30% یوتھ الیکشن کوٹا بل لکھا جو نیشنل اسمبلی تک گیا, اور یہ کلیئر ہے کہ آپ ینگ لوگوں کو لے کے آنا چاہتی تھیں, ان کی آواز پہنچانا چاہتی تھیں. اب آج کل ہم زہران ممدانی کی بھی کیمپینز دیکھتے ہیں, بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے کیمپینز, بلکہ انہوں نے پاکستانی اور انڈین آڈینس کے لیے الگ اردو میں اور وہ بالی ووڈ اسٹائل میں بھی ان کی کیمپینز چل رہی ہوتی ہیں. اس کو آپ کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, یا کتنی سملیرٹی ہے آپ کی اور ان کی, زہران کی؟ اچھا میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ دے دیتی ہوں آپ کی آڈینس کو کہ 2019 میں when I got back from the US, تو میں نے پورے 1 سال کا عرصہ ایک ریسرچ کی میں نے کہ پوری دنیا میں یوتھ کی ریپرزنٹیشن کتنی کم ہے قانون ساز اداروں میں. تو پتہ یہ چلا مبشر کہ پوری دنیا کا more than 51% آف دا پاپولیشن 30 سال سے کم عمر کا ہے.
پاکستان میں 64% 30 سال سے کم عمر کا ہے, اور یہ ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کتنا بڑا یوتھ بلج ہے. 15 سے 29 کا جو ایج گروپ ہے پاکستان میں, وہ اس پورے ملک کی آبادی کا 1/3 ہے, اور 2040 میں پاپولیشن بڑھ کے 150 ملین ہو جائے گی, 150 ملین ہو جائے گی. اس کے ایوز پوری دنیا میں جو 45,000 لیجسلیٹرز ہیں, یہ تھوڑا وہ ہو گیا, فیکچول ہو گیا, لیکن یہ ضروری ہے کانٹیکسٹ کہ پوری دنیا میں 45,000 لیجسلیٹرز یعنی کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں, اس کا صرف 2.2% انڈر دی ایج آف 30 ہے. زہران ممدانی کی جو ہم نیو یارک میں میئر کی کینڈیڈیسی کے لیے جو ہم نے کیمپین دیکھی, وہ مجھے لگتا ہے اس لیے بھی ضروری ہے کہ یو ایس کی تھوڑی سی ڈائنامک سے بات کر لیتے ہیں کہ یو ایس میں ایک ایوریج ووٹر اپنے ریپرزنٹیٹو سے 20 سال کم عمر کا ہے. یو ایس کی سینٹ کی ایوریج جو ایج ہے سینیٹر کی وہ 62 ہے. کین یو بلیو اٹ؟ جو وہاں کے ہاؤس ریپرزنٹیٹو کی ایوریج ایج ہے وہ 58 ہے. جہاں ہم اسٹیٹس کی بات کر لیں, اب جیسے زہران ممدانی وہ پہلے اسٹیٹ کے اندر یعنی کہ نیو یارک کی اسٹیٹ کے اندر پہلے ریپرزنٹیٹو تھے وہاں کی, آئی تھنک وہاں کے ہاؤس کے اندر. تو اسٹیٹ ہاؤسز کے اندر صرف 150 ریپرزنٹیٹیوز یو ایس میں ایسے ہیں جو 30 سال سے کم عمر کے ہیں, اور 3,500 ایسے ہیں جو 30 سال سے زیادہ کی عمر کے ہیں. اسی طرح اسٹیٹ کی جو سینٹس ہیں اس میں آئی تھنک 53 ایسے ہیں جو 30 سال سے کم عمر کے ہیں, اور 1,500 ایسے ہیں جو 30 سال سے زیادہ عمر کے. یہ تمام جو نمبرز میں نے کوٹ کیے ہیں یہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس وقت سب سے ارجنٹ نیڈ جو ہے ہمارے وقت کی وہ یہی ہے کہ ینگ لوگ جو ہے وہ پالیسی میکنگ میں آ جائیں. اور آئی تھنک زہران کی کیمپین نے پاکستان میں بھی آڈینسز کو اٹریکٹ اسی لیے کیا ہے کیونکہ وہ ایک ملینیل کی, ایک جینزی کی کیمپین ہے. وہ جو کیمپین ہے نا وہ بہت ریلیٹیبل ہے ہم سے اور آپ سے, کیونکہ ہمارے لیے ہمیشہ نا سیاست اور پالیسی میکنگ ایک اتنی بورنگ اور ڈرائی چیز رہی ہے. اب آنیسٹلی میں اگر آپ کو بات بتاؤں کہ جب ہم ینگ لوگ ٹاک شوز دیکھتے ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشینز بات کیا کریں, ہمیں کوئی ریلیٹیبلٹی نہیں لگتی. کیونکہ نوجوانوں کے مسائل پہ اگر ایک 50 سے 60 سال کے درمیان کا ایک بندہ بات کر رہا ہے تو ان کو کیا پتا, کوئی ان کو ریالٹی نہیں ہے. یہاں پہ تو خواتین کے مسائل پر مرد حضرات بیٹھے ہوتے ہیں اور ایگزیکٹلی پورے پینلز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پیچھے لکھا ہوتا ہے ویمن کانفرنس. ایسے ہی. ہاں, اب یو ایس میں فار ایگزامپل اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گا, ڈونلڈ ٹرمپ کو پھر کیا مسئلہ ہے زہران ممدانی سے؟ اگر وہ اتنا ان کی ایک کیمپین بھی ایک سوچ ہے, ان کی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ تو بڑے خلاف ہیں. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو ایگزیکٹلی یہ مسئلہ ہے کہ جو انکمبنٹ اسٹیٹس کو ہے وہاں کے معاشرے کا, زہران ممدانی کی کیمپین اس کو چیلنج کر رہی ہے. زہران ممدانی کا بائی دا وے تعلق جو ہے وہ صرف ڈیموکریٹک پارٹی سے نہیں ہے, ڈی ایس اے سے بھی تعلق ہے, جو ڈیموکریٹک سوشلسٹ آف امریکہ, ایک وہاں پہ بڑی بااثر آرگنائزیشن ہے ان لوگوں کی, ان ینگ لوگوں کی جو کہ پروگریسو پالیسیز میں بلیو کرتے ہیں. اسی میں ہمارے پاس پھر وہ ایگزامپلز آتی ہیں, الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز, AOC, الہان عمر جو کہ پہلی حجابی خاتون تھیں جو امریکی کانگریس میں جن کا سویرنگ ان سیریمنی ہوئی تھی, رشیدہ طلیب جو فلسطین سے جن کا تعلق ہے. یہ تمام لوگوں کی جو ہم نے ایک ویو آتی ہوئی دیکھی ہے نا مبشر امریکہ میں 2018 آنورڈ, وہ آئی ہی گراس روٹس پالیٹکس سے. ایک ادارہ ہے وہاں پہ جسٹس ڈیموکریٹس کے نام سے, برنی سینڈرز کا آپ نے نام سنا ہوگا جو وہاں پہ صدارتی کیمپین میں رہے. برنی سینڈرز کے جتنے یہ فالوورز رہے نا, انہوں نے مل کے جسٹس ڈیموکریٹس بنائی, اور پھر وہ چھوٹی سی آرگنائزیشن جو کمیونٹی میں جو لوگ ایکچولی کمیونٹی کے لیے کام کریں, نہ کہ وہ پولیٹیشنز جو کہ بڑی بڑی لابیز سے پیسے لے کے اپنی کیمپینز رن کرتے ہیں. تو جسٹس ڈیموکریٹس نے ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کو فیلڈ کرنا شروع کیا الیکشن میں, اور یہ $5 $10 کی کیمپینس ہیں. ایم شور زہران ممدانی کی بھی جو کیمپین ہے وہ ڈور ٹو ڈور کمیونٹی فنڈنگ کی بیسس پہ چلی ہے, بڑے بڑے آئل اینڈ گیس بڑی بڑی ڈونرز کی بیسس پہ نہیں چلی. تو دیکھیں پھر اس کا فائدہ کیا ہے کہ آج زہران ممدانی چونکہ اس کی کیمپین فنڈڈ ہے بائی دا پیپل not by the corporations, he can speak for the people and not for the corporations. تو جب وہ ایونچولی میئر بنے گا اور کومو کو ڈیفیٹ کر کے جب وہ بنے گا, اور کومو کی ایج دیکھ لیں جس کو اس نے ڈیفیٹ کیا ہے اور ڈیموکریٹک نامنی بنا ہے جو کہ ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ سی چیز ہے, تو وہ اسی لیے بنا ہے کیونکہ وہاں کی جو عام عوام ہے وہ دیکھ رہی ہے ہمارا نمائندہ ہے, ہماری زبان میں بات کر رہے ہیں, ہمارے جیسا دکھتا ہے. ایوریج ووٹر کی ایج 20 سال کم ہے وہاں کے ریپرزنٹیٹیو سے, تو وہ اس 20 سال ینگر نوجوان کو, ایک ملینیل جینزی کو دکھ رہا ہے کہ دس پرسن لکس لائک می, از ٹاکنگ اباؤٹ مائی ایشوز. شہیرہ, ایک تو آپ کی جو گرپ ہے آپ کے کانٹینٹ پہ, آپ کی ریسرچ پہ, اور جو میں سچ میں آپ سے بہت امپریس ہوا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا تھا اس ایکٹیویزم والے پارٹ کو, لیکن
میں حیران ہوں کہ آپ اتنا آپ کا انپٹ ہے تو آپ کو تو پاکستانی پالیٹکس کی طرف جانا چاہیے تھا. اور میں چاہتا ہوں اور میں اس چیز کو بہت انکریج کرنا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم پر بھی, اور میں چاہوں گا کہ شہیرہ کو ہم اکنالج کریں جو یہ آپ کو بہت جلدی آنا چاہیے تھا جیو پوڈ کاسٹ میں, اور میری بڑی خوش قسمتی ہے. اب میں اس حصے کی کانورسیشن کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے لوگ اور آپ جیسی آوازوں کو زیادہ نظر آنا چاہیے, زیادہ کام کرنا چاہیے. آپ کو پاکستانی پالیٹکس میں جانا چاہیے تھا, آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونا چاہیے, آپ کو سینٹ میں ہونا چاہیے, لیکن آپ ایکٹنگ کی طرف نکل گئی. بفور وی اسٹارٹ آن دیٹ دیر از اے لاسٹ پوائنٹ دیٹ آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ ٹو مینشن کہ آج 2025 چل رہا ہے, 2023 تک مجھے ایکچولی پالیٹکس میں آنا تھا, اور میں تو بہت آگے کا سوچا ہوا تھا کہ مجھے اپنی پولیٹیکل کیمپین رن کرنی ہے. اور ہوا یہ ایونچولی کہ میں 2019 سے لے کے 2022 تک میں نے خود بھی ایک کیمپین رن کی, یوتھ الیکشن کوٹا کیمپین, جس کی 3 بیسک سی ڈیمانڈس تھیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی 30% الیکشن ٹکٹس متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے ہوئے نوجوانوں کو دے. دوسری ڈیمانڈ یہ تھی کہ جب یہ لوگ الیکٹ ہو کر آ جائیں تو آپ انہیں پارٹیز کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر لیڈرشپ کا بھی 30% حصہ دیں. اور آخری ڈیمانڈ یہ تھی کہ جب پولیٹیکل پارٹیز میدان میں اتاریں نوجوانوں کو تو ان کی الیکشن کیمپین کو فنڈ بھی کریں. یہ بل لکھا میں نے, اس کی 3 ڈیمانڈس لکھی. الیکشن ایکٹ جو ہے پاکستان کا 2017 کا, اس کو امینڈ بیسکلی میرا یہ بل کرتا تھا. اس کو لے کے میں ٹوٹل 53 پارلیمنٹیرینس کے پاس گئی, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, ایم کیو ایم, جماعت اسلامی, یو نیم اٹ. آئی وینٹ اکراس دا پارٹی لائنز, آئی میٹ 53 پارلیمنٹیرینس. ایونچولی مئی 2022 کی 24 تاریخ کو یہ بل نیشنل اسمبلی میں انٹروڈیوس بھی ہوا سکسیزفلی, اور پھر یہ چلا گیا اسٹینڈنگ کمیٹی آن الیکٹورل ریفارمز اینڈ ایونچولی ٹو دی اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرس. بٹ ہرڈل کہاں ہے؟ یہ بل لیپس ہو گیا کیونکہ ایک ہمارے ٹیکنیکل پروسیجرز ہوتے ہیں جس میں عرصہ لگ جاتا ہے, وہ تھکا دیتے ہیں آپ کو. تو یہ اتنا لمبا چلا, اتنا لمبا انتظار ہوا, آئی ٹرائیڈ ایوری تھنگ آئی کوڈ, اور پھر آخر میں بل لیپس ہو گیا. 3 سال کی محنت ضائع ہو گئی. وہ محنت رنگ لائے گی, یہ یاد رکھیے گا. جو آپ نے اتنی ایفرٹ کی ہے, آپ نے یو ایس والے بلز کا بھی یہی بتایا, لیکن کہیں نہ کہیں وہ ایک امپیکٹ چھوڑی کی چیز, اور ایک نہ ایک دن دوبارہ اس پارلیمنٹ میں بھی, وہاں پر بھی. لیکن میں اس پروسیس کو بھی جاننا چاہ رہا ہوں, وہاں پر بھی اتنی ہی مشکل ہوئی جتنی یہاں پہ ہوئی, یا یہاں پر کچھ بہتری؟ یہاں پہ کچھ زیادہ مشکل تھی. مجھ سے اکثر لوگ ہی کمپیریزن کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے مبشر صرف ایک واضح فرق یہ تھا کہ وہاں پہ نا اداروں تک رسائی کا واضح میکنزم موجود ہے. وہاں پہ آپ کی ویب سائٹس کے اوپر, اسٹیٹ گورنمنٹ یا کانگریس کی ویب سائٹ کے اوپر, مطلب رابطے کے ذریعے آپ اگر کسی کانگریس پرسن کے اسٹاف ممبر کو ای میل کرتے ہیں تو آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو جواب دیں گے. یہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہے, یہاں پہ نہیں ہے. مجھے آدھا سال لگ جاتا تھا ایک میٹنگ ریکویسٹ کرنے میں. وہ میٹنگ میں بڑے پروفیشنلی طریقے سے ان کو اپروچ کرتی تھی, پوری پالیسی بریف لکھی ہوئی تھی 2 پیجز کی, بیکاز مجھے پتا ہے. تو آپ نے اس دوران میڈیا کا کوئی سپورٹ نہیں لی؟ ایک میڈیا ایک چیز آئے, مثلاً ایک آپ جیسی آواز کوئی پریس کانفرنس کر رہی ہو, اور پھر وہ آواز لوگوں تک شاید جلدی پہنچ جاتی. یہ آئی تھنک میڈیا نے ساتھ دیا تھا اس ٹائم پہ, لیکن مبشر مجھے لگتا ہے کہ میں اکیلے ہی یہ فائٹ ٹیک آن کی ہوئی تھی میں نے, تو وہ بہت زیادہ مجھے پریشر فیل ہو رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا میں کیا کر لوں, اور اس وقت آپ کو اتنی ہیلپ لیسنس لگتی ہے آنیسٹلی, جب سسٹم آپ کو فیل کر رہا ہوتا ہے, جب کوئی چیز وہ بریف وہ پالیسی آگے نہیں جا رہی ہوتی, تو یو فیل سو ہیلپ لیس ایٹ ٹائمس کہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ میں سسٹم کے اندر گھس کے بھی کتنا ہی چینج کر لوں گی اس کو. تو ہم ایکٹنگ کی طرف جانے سے پہلے کوئی اب ارادہ ہے کہ کوئی پالیٹکس میں آنے کا, یا کوئی اپنی سیاسی جماعت, یا ان 53 پارلیمنٹیرینس میں آپ کو کون سپورٹیو زیادہ لگا تو بندہ کہتا ہے کہ یار نہیں, یہ پھر بھی سن رہے تھے, ان کی جماعت جوائن کرنی چاہیے؟ اس میں 2 سوالوں کے جواب آپ دے دیں. دیکھیں وہ کیا کہاوت ہے کہ کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں, اور وہ دن ہوا ہوئے جب پسینہ گلاب تھا. آئی تھنک وہ مجھے لگتا ہے ایک ماضی, ابھی تو میں ریمینس کر رہی ہوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے, تو مجھے لگتا ہے دیٹ واز اندر لائف, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا, اندر پرسن. آئی تھنک جب میں نے یہ ڈیسیجن لیا نا 2022-23 میں کہ مجھے ایکٹنگ کی طرف آنا ہے, تو مبشر مجھے لگتا ہے کہ اب چونکہ میں زندگی میں آ گئی ہوں نا, تو میں نے ایک فرق دیکھا ہے کہ یہاں پہ میرا جو امپیکٹ ہے وہ مجھے لگتا ہے زیادہ ہے ایز این ایکٹر. تو وہ پالیٹکس کی طرف آنا مجھے لگتا ہے کہ اگر اللہ نے لکھا ہوگا تو پھر وہ ہو جائے گا, لیکن میرے وہ جواب نہیں دیا. کون سی اپنی
سیاسی جماعت بنائیں گی یا اس کا مجھے کوئی فائدہ اس لیے نہیں لگتا کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے پاکستان کا, اس میں جب میں نے آخری دفعہ چیک کیا تھا تو 127 پولیٹیکل پارٹیز آلریڈی رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن. 128 سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن آپ ویسے اگر آپ کو کوئی موقع ملے سیاست میں آنے کا, کس کو؟ ہم دیکھتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خواتین کے لیے بڑا کر رہی ہیں, پی ٹی آئی کی الگ فالوئنگ ہے, خان صاحب کے لوگ دیوانے, ادھر پیپلز پارٹی بلاول بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. تو آپ کے نزدیک کون سی سیاسی جماعت آپ جوائن کرنا چاہیں گے؟ سب اچھے ہیں, سب بہت اچھے ہیں, آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں سارے. جو آپ کو سپورٹ کرنا چاہے, جو آپ کے مقصد کو سپورٹ کر دے, وہ سیاسی. میں کہتی ہوں جو بھی ایشو بیس پالیٹکس کرے پاکستان میں, جو بھی انڈیویجول بیس سیاست نہ کرے, ایشو بیس سیاست کرے, یوتھ کی بات کرے اور عملی حل نکالے. کہتا ہر کوئی ہے, اور جو ہم ان کے الیکشن کیمپینز میں باتیں سنتے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ جب اقتدار سنبھال لیتے ہیں نا تو سب بھول جاتے ہیں. اور یہ ایک معمہ ایسا ہے جو پچھلے 75 سال سے چل رہا ہے, جو مجھے نہیں لگتا کبھی حل ہوگا. لیکن ہم امید کر سکتے ہیں کہ کچھ ینگ لیڈرز آئیں, آپ جیسے آئیں اور ٹیک اوور کریں معاملات کو. تو انشاءاللہ ایکٹنگ پہ آ جاتے ہیں. 2 سال میں آپ نے ماشاءاللہ تقریباً 8 آپ کے پروجیکٹس ہوئے ہیں, کچھ چل رہے ہیں. کیسا رہا ایکسپیرینس مختلف, رضیہ کا, نایاب کا, برنس روڈ کے رومیو جولیٹ, آخری بار کا؟ آئی تھنک میری لائف 180 ڈگریز بالکل ہی چینج ہو گئی پچھلی لائف سے اور اس لائف سے. ایون میرے جو ریلیٹیوز ہیں, اس وقت کے جو کولیگز دوست ہیں, وہ ابھی بھی یقین نہیں کر پاتے, کیونکہ مطلب آخری جو میں جاب کری تھی دیٹ واز اے گورنمنٹ جاب, اور وہ بہت ہی آپ سیریس لوگوں میں بیٹھ کے سیریس لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ہیں, اور اب ایکٹنگ کی طرف آنا, تو وہ بھی ابھی تک پروسیس ہی کر رہے ہیں کہ کیا یہ وہی لڑکی ہے جو کتابوں میں گھسی رہتی تھی, اور مجھے بھی یقین نہیں آتا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایکٹنگ کا پروسیس 2 میرے ایکسپیرینسز رہے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو بہت فلفلمنٹ فیل ہوتی ہے, جیسے آپ رضیہ کی اگر بات کر لیں, جو کہ میرا دوسرا پروجیکٹ تھا, لیکن صحیح معنوں میں میرا ڈیبیو یا بریک تھرو پروجیکٹ. اور ڈیبیو کوئی عام نہیں تھا, ماہرہ خان کے ساتھ. تو یہ ڈریم ڈیبیو کہہ سکتے ہیں. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب مجھے نریشن دی گئی تھی, پوری رضیہ ڈرامے کی سٹوری سنائی گئی تھی, اور آخر میں نے پوچھا کہ اور کون کون ہے کاسٹ میں, اینڈ دی ڈائریکٹر لکڈ ایٹ می اینڈ ہی واز لائک ماہرہ خان, اور میرے تو آپ سمجھ لیں پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی. مجھے پہلا انٹریکشن کیسا ہوا جب ان کو؟ شی از اے سویٹ ہارٹ. وہ اتنی ہمبل انسان ہے, اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے. مجھے یاد ہے ایگزیکٹلی کہ رضیہ میں جو میلے والی سیکوینس تھی اس کی شوٹ چل رہی تھی, اور وہ اپنی شوٹ کروا رہی تھی, اور میں خاموشی سے جا کے نا بیٹھ گئی, کیونکہ آلریڈی بہت ہی زیادہ نروس ہو رہی تھی. تو بس میں چپ چاپ سے جا کے بیٹھ گئی. میں نے سوچا میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کرواؤں گی, چپ کر کے بیٹھی رہوں گی. تو وہ آئیں, اپنا شارٹ دے کے آئیں اور وہ بیٹھ گئیں. اوبویسلی وہ مجھے پہچانتی نہیں تھیں میں کون ہوں, کہ آ کے بیٹھ گئیں. تو ڈائریکٹر نے ایک دم سے کہا کہ ماہرہ میٹ رضیہ. اور وہ میں رضیہ تھی, جی میں رضیہ تھی, اور وہ نیریٹر تھیں, وہ رضیہ کی کہانی سنا رہی تھی. اب لیکن آخر میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی رضیہ ہیں, فیوچر ہے رضیہ کا. تو وہ میری طرف مڑی اور آنکھیں ان کی ایک دم ایسی ہوئی, شی گاٹ سو ایکسائٹیڈ, شی گاٹ اپ, شی کیم ٹو ہگ می, انہوں نے مجھے ہگ کیا. اور وہ ایک لمحہ جو تھا نا وہ اتنا وارم تھا, آپ یقین کریں, آپ سوچتے ہیں کہ ماہرہ خان, ماہرہ خان, اور وہ ہم سے مخاطب بھی ہوں گی, ہم سے بات کریں گی, اور مجھے 1 سیکنڈ میں انہوں نے بالکل کمفرٹیبل کر دیا. اور پھر 2023 کی بات ہے, یہ 2023 کی جب آپ بات کو بیسٹ ایکٹریس ایوارڈ بھی ملا. بالکل ایسی ہے. اور پھر مجھے وہ لے کے بیٹھی, مجھ سے بات کی, اور ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے, انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی تھی جو مجھے آج بھی یاد ہے. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ماہرہ اس انڈسٹری میں مجھ جیسے شخص کا جو کہ بالکل آؤٹ سائڈر ہے, کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس انڈسٹری سے, تو مجھ جیسے شخص کا سروائیول بہت مشکل ہے, کیا میں مینٹورز ڈھونڈوں, کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا شہیرہ آپ تعاقب نہیں کریں کسی چیز کا, آپ مینٹورز کا تعاقب نہیں کریں, آپ کو صحیح لوگ صحیح وقت پہ مل جائیں گے, اور وہ کنیکشن بن جائے گا. آپ بس مینیفیسٹ کریں کہ مجھے اچھے لوگ ملے اس انڈسٹری میں. اور وہ ایک انٹریکشن ہوتا ہے نا, ایک آپ کو اسٹار اسٹرک بھی ہو رہے ہوتے ہیں آپ, اور ماہرہ آپ کو پھر اتنی پرسنل ایڈوائس دے رہی ہوتی ہیں, اور وہ اتنی کنسرنڈ ہوتی تھی, جیسے وہ کھانا کھا رہی ہیں اور سب, اور شی وڈ بی لائک کہ شہیرہ آپ نے کھانا کھایا, آ جائیں, نہیں آئیں شہیرہ آئیں, فوراً بیٹھیں. تو وہ ایک لیول آف رسپیکٹ جب اس طرح کے لوگ دیتے ہیں نا, کہہ سکتے ہیں کہ ڈریم ڈیبیو تھا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. پھر وہ انٹریکشنز آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہیں, آپ کو یاد رہ جاتی ہیں. تو وہ ایڈوائس اور وہ جو مینیفیسٹیشن کی بات کی, تو میرے خیال ہے آپ کا تو پوری لائف کو ابھی 2017 سے لے کے اب تک جو بھی چیلنجز آئے
وہ ایک طرف, لیکن جو آپ نے پھر کیا ہے وہ آپ کی ایفرٹ تھی, جو مینیفیسٹیشن تھی آپ کے ایفرٹس کی, کہ آپ نے وہ کر کے دکھایا, جو کام کیا اس کے اینڈ تک آپ گئی. اسی طرح ایکٹنگ میں بھی آپ کا یہی ہوا. ہاں لیکن یقیناً بیسٹ ایکٹریس ایوارڈ کا بھی سوچ لیا ہوگا کہ پتہ نہیں, میں تھوڑی سی ڈر جاتی ہوں. مجھے لگتا ہے کبھی کبھار میں بہت ایمبیشیس ہو جاتی ہوں اپنے کریئر کو لے کے. جیسے فار ایگزامپل سجل علی کو میں, اور شاہ رخ خان کو, سجل علی ان پرٹیکولر پاکستان میں, تو میں ان کو ذرا لک اپ کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ وہ ٹریجیکٹری, وہ کریئر پاتھ مجھے اپنے لیے کریٹ کرنا ہے. لیکن آپ کبھی کبھار بہت ایمبیشیس ہو جاتے ہیں اپنے کریئر کو لے کے, اور کبھی کبھار تھوڑا. اور شاہ رخ خان وہ تو بس مجھے لگتا ہے بچپن سے ہر کوئی ان کو دیکھ دیکھ کے بڑا ہوا ہے. تو ہم ایک ہی, وہ کہتے ہیں نا, ایک ہی قبیلے کے, کہ شاہ رخ خان سے تو ہم سب کا ایک وہ پیار. اور وہ آبویسلی شاہ رخ خان کی ایک ایکٹنگ اور جو ایک جرنی, اور جو ایک اسٹرگل ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی بھی فیلڈ میں ہو, آپ نے جس مقام پہ پہنچنا ہے آپ پہنچ جاتے ہو. اور اینڈ پہ آئی تھنک مجھے دو چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں ان کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ مجھے نا ہر وہ شخص اٹریکٹ کرتا ہے جو کہ ہمبل بگننگ سے آتا ہے. مجھے لگتا ہے میری اسٹوری اپنی نا میں بہت ریلیٹ کر پاتی ہوں, کہ میرے بیک اینڈ پہ کوئی اس طرح کے لوگ نہیں تھے, فیملی کی جو انڈسٹری میں ہوں, یا فوٹنگز اتنی اسٹرانگ نہیں تھی, تو اپنے اون پہ اپنی محنت پہ اپنے آپ کو منوانا بھی ایک جرنی. اور دوسری چیز جو مجھے اٹریکٹ کرتی ہے ان لوگوں کے بارے میں, ان قداور شخصیات کے بارے میں, وہ یہ کہ یہ زندگی کی کسی مقام پہ آپ دیکھ لیں کہ کس پوزیشن پہ ہیں, بٹ دے ہمبل, دے ویری کائنڈ, ڈاؤن ٹو ارتھ, ہمبل پیپل. اور مجھے لگتا ہے عاجزی ہمیشہ اٹریکٹیو ہی رہتی ہے, عاجزی ہمیشہ ان فیشن ہی رہتی ہے. صحیح. اچھا, ویسے آپ کا انٹرسٹ اب ایکٹنگ کا, جس طرح آپ کو آرٹ موویز کا انٹرسٹ ہے, یا وہ کہتے ہیں نا کس ٹائپ کے رول آپ کرنا چاہتی ہیں, یا جو آپ نے سوچے ہوں کہ یار یہ میں کروں گی تو وہ اصل شہیرہ میری اندر کی سامنے ہے؟ میرا ہمیشہ سے ایک ہی رول تھا جو میرا بہت فیوریٹ تھا ہمیشہ سے. شیکسپیئر کا ایک کیریکٹر ہے ہیملیٹ, مگر ہیملیٹ ایک میل کیریکٹر ہے. اس کی انڈیا میں بھی ایک اڈیپٹیشن آئی تھی ہیدر فلم کے نام سے. تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ یار ہیملیٹ کا کوئی فیمیل ورژن بنے گا نا تو وہ میں کروں گی. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت میرا جو آن ایئر ڈرامہ ہے منجلی, اس میں تھوڑا مجھے اسی طرح کی اسٹریک دکھانے کا موقع ملا. ایبسلیوٹ کریز, obsession اینڈ مطلب بالکل ہی پاگل پن بھی ایک رینج دکھانے کا موقع ملا. تو لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے اگر ہیملیٹ کا کوئی اڈیپٹیشن پاکستان میں ہوگا تو آپ کرنا چاہیے پلیز. اور ایک بات کہوں اس سے پہلے کہ ہم آپ کے اپ کمنگ پروجیکٹس کی بھی بات کریں, فاطمہ جناح اور دیگر پہ جو کیریکٹرز ہیں آپ کے, آپ پر ایک ذمہ داری بھی ہے. آپ سبیکا پہ کوئی آرٹ مووی یا فلم, یا کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, ایک ایسی کوئی ویب سیریز یا کوئی ایسی چیز جو یہ سبیکا کی سٹوری جو آپ نے کی, آپ کو یہ دنیا تک, پاکستان تک, آڈینس تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ جو اس پروسیس میں آپ کو چیلنجز ہوئے اور آپ نے ایک وہ کر دکھایا جو شاید بہت کوئی نہ کر پاتا. تو جو آپ وہاں تک گئیں, یو ایس پارلیمنٹ تک گئیں, تو یہ بھی آپ پہ ایک ذمہ داری ہے. اور آئی ایم شیور کہ اس پلیٹ فارم پہ بھی اس پہ ہم بات ضرور کرنی چاہیے کہ اس بات پہ کہ بہت سے لوگ آج جو آپ کی یہ کہانی ہے سبیکا والے انسیڈنٹ کے بعد کی کہانی جو آپ کی ایک ایفرٹ تھی, بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگی. اور اس پلیٹ فارم کے تھرو میں چاہوں گا کہ اگر کوئی فلم میکرز دیکھ رہے ہیں یا جو اس پہ کوئی ایک اسٹوری بنا سکیں یا بتا سکیں کہ ایک کراچی کی گئی لڑکی یو ایس میں جاتی ہے, ایک انسیڈنٹ دیکھتی ہے اپنی کزن کے لیے, وہ کیا کیا سٹینڈ لیتے ہوئے صرف اس کی ڈیڈ باڈی نہیں ریسیو کی, اس کے لیے وہ کر دکھایا جو شاید کوئی بھی نہ کرتا. تو آئی ایم شیور یہ والا وہ میسج بھی سب تک پہنچے گا. اچھا, آنے والے پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں. فاطمہ جناح کا بھی آپ نے کیریکٹر کیا ہے. اچھا, میں نے فاطمہ جناح کا کیریکٹر نہیں کیا. فاطمہ جناح ایک ویب سیریز بن رہی ہے. اچھا, اس میں بہت بڑی ایک کاسٹ ہے, انسامبل کاسٹ ہے, تقریباً 68 ہمارے ایکٹرز ہیں اس میں, انڈسٹری کے جو ہے بڑے اسٹال وارڈس اور ویٹرنز بھی ہیں اس کے اندر. تو اس میں وجے لکشمی نہرو کا کیریکٹر پلے کر رہی ہوں میں, جو کہ موتی لال نہرو جو کہ عثمان پیرزادہ صاحب بنے, اور جواہر لال نہرو کی بہن ہوں میں, موتی لال کی بیٹی ہوں. لیکن اس کے بیونڈ بھی وجے لکشمی کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے, ایک ایمبیسڈر رہ چکی ہیں, پولیٹیشین رہ چکی ہیں اور آتھر رہ چکی ہیں. تو وہ ایک بڑا لوڈڈ ایکسپیرینس تھا اس کی. ابھی اپریل میں ہی ہم نے اس کی شوٹ ختم کی ہے, سیزن 1 والیوم 1 کی شوٹ ختم کی ہے. اب انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ بہت جلد
آ جائے منظر عام پہ. اور کون کون سے آ رہے ہیں پروجیکٹس؟ ایک فاطمہ جناح آ رہا ہے اور ایک خان جو ہے ایک میں پروجیکٹ کر رہی ہوں. احتشام الدین سر جو ہے خان وہی جس میں میرے خیال میں مایا علی اور بلال اشرف بھی آ رہے ہیں. اب اس پہ آئی وونٹ بی ایبل ٹو کامنٹ آن دیٹ, لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں, میں نے کہیں سنا تھا, شاید غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اس میں آپ ہیں, اس میں ہوں, میرا آمنہ کا کیریکٹر ہے. اور احتشام الدین سر جو کہ میرے ٹاپ 10 ڈائریکٹرز جن کے ساتھ میں ہمیشہ سے کام کرنا چاہتی تھی اس کے ڈائریکٹر ہیں. مصطفیٰ افریدی جنہوں نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس پاکستان کے لکھے ہیں. ہی از رائٹر آف اٹ. زبردست. اچھا, ہم پوڈ کاسٹ میں مینٹل ہیلتھ پہ ضرور ذکر کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو اس چیز سے گزرتے ہیں. آس پاس کسی کی کہانی کبھی کبھی ہم پہ افیکٹ ڈالتی ہے. تو مینٹل ہیلتھ کو آپ کیسے مینیج کرتی ہیں, اور اسپیشلی جب اس طرح کے رولز بھی کر رہے ہوں جس میں ایموشنلی انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے؟ ویسے مجھے لگتا ہے اب تک کہ میرے کریئر میں 2 رولز ان پرٹیکولر اس طرح سے رہے ہیں جن کو میں نے بہت زیادہ انٹرنلائز کیا. ایک رضیہ اور ایک منجلی کا جو کیریکٹر ہے. ایون فاطمہ جناح کی اگر آپ بات کریں تو اس میں نا آپ کو بیک ان ٹائم جانا ہوتا ہے. وہ ساڑیاں, وہ کاسٹیوم, وہ بال, وہ پورا ایرا, اور وہ سیٹ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ٹرانسپورٹ کر دیتا ہے پیچھے. تو جب آپ ایسے کیریکٹرز کرتے ہیں نا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کیریکٹرز کو اپنے اندر سے نکال پانا. ان کیریکٹرز کا اگریشن بھی پھر آپ کے اندر آ جاتا ہے, ان کے ایموشنز آپ کے اندر آ جاتے ہیں, ان کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ایکٹرز آلریڈی بہت سینسیٹیو سولز ہوتی ہیں اور پھر ان کی مینٹل ہیلتھ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کمپرومائز نہ ہو. اور اسپیشلی آپ یقین کریں جب آپ 14 گھنٹے شوٹ کرتے ہیں, جب آپ رات کے 11-12 بجے گھر آتے ہیں, آپ کو اگلے دن کا کال ٹائم آلریڈی مل چکا ہے کہ صبح 8 بجے گاڑی آ جائے گی, اور صرف سنڈے کی چھٹی ہے اگر آپ لکی ہیں. آپ 6 مہینے کیریکٹر کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں, تو آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت امپیکٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ کے اپنے لیے ٹائم نہیں بچتا نا آپ کے پاس. لیکن پھر وہی پروسیس آپ کو جو ہے ایک دم ایڈرینلن رش بھی دیتا ہے. آپ کو اس چیز میں انجوائمنٹ ملتی ہے کہ میرے پاس یہ پریویلیج ہے کہ میری جاب اتنی کریٹو ہے کہ میرے یہ والے مسئلے ہیں کہ مطلب یہ کیریکٹر میرے اندر آ گیا ہے تو میں کیسے نکالوں. یہ بڑے کریٹو مسئلے ہیں, یہ وہ مسئلے ہیں جو ایز این ایکٹر آپ بہت انجوائے کرتے ہیں اور آپ کو پریویلیج لگتا ہے کہ یہ مسئلے. تو مینٹل ہیلتھ, آئی تھنک مینٹل ہیلتھ اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس پہ جتنی کانورزیشن ہو اتنا بہتر ہے. آئی ایم سو گلیڈ کہ جو آج کے ینگ لوگ ہیں, جو ینگ ایکٹرز ہیں پرٹیکولرلی, وہ اس چیز کو بالکل لائٹلی نہیں لیتے. آخر میں چاہوں گا شہیرہ, کیمرہ آپ کے سامنے, آپ کوئی میسج دینا چاہیں, کوئی جو ایکسپیرینس آپ نے شیئر کیے ہیں اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو یہ آپ کے سامنے کیمرہ ہے, اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آئی تھنک میرا صرف ایک فورموسٹ میسج ہوتا ہے جو میں جس پہ بہت زیادہ سوچ رہی ہوں آج کل. ابھی ہم نے مینٹل ہیلتھ کی بھی بات کی. مجھے لگتا ہے ایمپیتھی ہم سب کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ریسنٹلی ہماری انڈسٹری سے ریلیٹڈ بھی کچھ کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں. ایک حمیرہ اصغر کا بھی کیس ہمارے سامنے آیا ہے. تو آپ ایمپیتھی ڈیولپ کریں, اپنے اندر جو ہے سینسٹیوٹی پیدا کریں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے. بہت آسان, آئی تھنک میرے لیے کہنا بہت آسان ہے, اور جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو وہ اتنی تیز رفتار زندگی ہوتی ہے کہ ہمیں موقع نہیں ملتا کہ ہم سوچیں کہ جس شخص سے ہم نے ابھی بات کی ہے اس کی مینٹل ہیلتھ ہم نے کس طرح سے نیگیٹیولی یا پازیٹیولی امپیکٹ کی ہے. لیکن اپنے ورک اسپیسز پہ اور اپنے گھر پہ اور اپنی کمیونٹی میں, ان 3 جگہوں پہ تھوڑا سا ٹھہر کے, تھوڑا سا ٹائم لے کے غور کیجیے گا کہ آپ کے الفاظ سے اور آپ کے ایکشن سے کسی کی لائف پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے. تو تھوڑی سی اپنے اندر عاجزی اور سینسٹیوٹی, مطلب حساس ہو جائیں. سب معاشرہ ہم بے حسی کی طرف جا رہے ہیں تو تھوڑا سا احساس پیدا کر لیں. زبردست. شہیرہ, آپ سے مل کر, اور میں یہ آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں, جیو پوڈ کاسٹ میں بہت سے گیسٹس آتے ہیں, سب میرے لیے بہت قابل احترام ہیں, بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. آج میں جینوئنلی آپ سے شاید اس طرح کا انٹروڈکشن نہیں تھا, آپ سے مل کے بہت مجھے خوشی ہوئی ہے. آپ نے اپنے آپ کو بطور ایک بیٹی, بطور ایک بہن, بطور کزن, بطور انسان آپ نے پروو کیا ہے کہ آپ ایک بہت زبردست انسان ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ اگر کل کو آپ پالیٹکس میں آتی ہیں تو آپ کمال کر دیں گی. اور میں چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ آپ جس طرح کے پروجیکٹس کر رہی ہیں ایکٹنگ میں, آپ بہت آگے جائیں گی. جو آپ کی کمٹمنٹ ہے اور جو آپ کی ورکنگ ہے نا, جو آپ ریسرچ اور ہوم ورک کرتی ہیں, تو مجھے نہیں لگتا آپ کسی کو بھی آپ پیچھے چھوڑ سکتی ہیں. آپ کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. شہیرہ جلیل الباسط ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور جیو پوڈ کاسٹ میں ہم نے ان کی انسپائرنگ اسٹوری نہیں, انسپائرنگ اسٹوریز سنی ہیں, اور جو یہ کر رہی ہیں بہت اچھا کر رہی ہیں اور کمال کر رہی ہیں. میری بہت
سی نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ جیسی آوازوں کی ہمیں ضرورت ہے. آپ جیسی خواتین, آپ جیسی بیٹیوں کی ہمیں ان کو لائم لائٹ میں آنے کی بہت ضرورت ہے, اور آپ جو کر رہی ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ جو آگے بھی کریں گی کامیاب ہوں گی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھیں شہیرہ جلیل الباسط, اور ان کی اسٹوری آپ نے جانی. جیو پوڈ کاسٹ کی اس ایپیسوڈ سے آپ سے چاہیں گے اجازت. اگلی ایپیسوڈ میں کسی اور سیلیبریٹی, ایکٹر, میوزیشین, کرکٹر سے آپ کی ملاقات کرائیں گے اور ان کی انسپائرنگ اسٹوری آپ تک پہنچائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ہمارے ساتھ موجود ہے معروف اداکارہ توبہ انوار. آپ کے بارے میں شاید کچھ اور بہت زیادہ پڑھا گیا, دیکھا گیا, لکھا گیا. I don't think I'm answerable to anybody. میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے گھر کی بات باہر لے کر آؤں. بڑا ایک انسیڈنٹ ہوا حمیرہ اصغر والا. یہ پورا واقعہ ہوا, اس کے بعد جس طرح چیزیں انفولڈ ہوئیں اینڈ ہاؤ پیپل ور کمنگ فارورڈ اباؤٹ تھنگس کہ لاسٹ سین یہ تھا, فلاں کی فلاں سے اس وقت بات ہوئی, یہ ہوئی. ہاؤ از دیٹ ایون ریلیونٹ ناؤ؟ کس طرح سے خود کو اسٹرانگ کرنا ہے. اٹ واز آل ہارڈ ورک اینڈ اٹ واز آل اللہ تعالیٰ اینڈ اٹ واز آل نیت. اتنے یہ نیگیٹو رولز کر کر کے آپ پہ طاری نہیں ہو جاتی یہ چیز؟ ریئل لائف میں بہت نیگیٹو بننے کا مارجن نہیں ملا, تو میں نے کیریکٹرز میں رج کے اپنی وینٹنگ کر لی. I enjoy it like that, you know. اینیمل رائٹس سے متعلق بھی آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں؟ I've always been surrounded by animals in my life in a way. میں نے کہا ابھی تو سراؤنڈیڈ بائی می. آپ نے بڑا زبردست کام کر رہی ہیں آپ, I still feel کہ ابھی مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے, مجھے بہت کچھ ایکسپلور اور کرنا ہے. ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ بہت آگے جانے والی ہیں.